ویلکم بیک شامی صاحب. کراچی کے معاملات کچھ ڈسکس کرتے ہیں, خاص طور پہ وہ جو میر رضا علی قتل کیس ہے. اب اس میں اذیت تو یہ والدین کو ملی کہ جی ایک دفعہ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوا, بلکہ قبر کشائی کے بعد دوسری مرتبہ پوسٹ مارٹم کروانا پڑا عدالت سے ظاہر اجازت لے کے. اور جو نئی ایک رپورٹ سامنے آئی اس میں بتایا گیا ایک تو یہ کہ معدے میں تیزاب کی موجودگی کے جو ہیں آثار ملے ہیں, چہرہ میر رضا کا تیزاب سے جلانے کا انکشاف ہوا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید شناخت مٹانے کی کوشش کی گئی ہے. تشدد بھی کیا گیا, سر پر چوٹ کا نشان ہے, ناک کی ہڈی پر تشدد کے نشانات ہیں. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو صاحب آج فرما رہے تھے کہ جی اس کیس میں مس کمیونیکیشن ہوئی ہے. پتہ نہیں مس کمیونیکیشن کس لیول پر ہوئی ہے, لیکن یہ سوال اٹھ رہا ہے شامی صاحب کہ میڈیکو لیگل, پھر یہ کہ جو کرائم سین ہینڈلنگ ہے اور پولیس تحقیقات, اس کا معیار ہے کیا؟ اب جو دوبارہ ہوا ہے یعنی پوسٹ مارٹم, جی ان کے والدین نے قبر کشائی کی اجازت دے دی. جی ہاں, دل پہ پتھر. اور ہمارے جبران ناصر ان کے وکیل ہیں. اور وہ یعنی اس سے یکسر بازی الٹ گئی. پہلا پوسٹ مارٹم اس کی رپورٹ کچھ اور, دوسرے کی اور, تو مجھ سے معلوم ہو گیا قتل کیا گیا اور اس کو پیچھے سے گولی چلائی گئی ہے اور پھر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. تو اب آپ مجھے بتائیے, اس کا حکومت سندھ نے کہا کہ ہم عدالتی کمیشن قائم کر دیں گے. اور بھائی عدالتی کمیشن تو قائم ہوتا رہے گا. عدالتی کمیشن یہ تفتیشی ٹیم ہے, اس کا کام ہے مجرم تک پہنچے. اب تو وہ بھی نہیں بن رہا, اب تو حکومت کہہ رہی کہ ٹھیک ہے اب تو عدالتی کمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. عدالتی کمیشن تو آپ یہ قائم کریں کہ کوتاہی کیوں ہوئی, آپ ایڈمنسٹریٹولی اس کو تحقیقات کر لیں نا. تو بات یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں کس طریقے سے یعنی پولیس کام کر رہی ہے, اور کیا کون اس کے پیچھے ہے, کون ان کی پشت پہ ہے, کس کو بچانا مقصود ہے, اور کس نے یہ ساری, اور ان کے پولیس ایڈیشنل آئی جی کہتے رہے ان کو, آپ اسے مان لیں کہ خودکشی ہے. ہاں جی, وہ رنگ ہی دینے کی کوشش کی جا رہی اکلوتا تھی. بیٹا جو ہے ہنستا کھیلتا بڑا بزنس مین, اور اس طریقے صفاقانہ قتل کر دیا گیا, اور پھر اس قتل کے بعد لگتا ہے کوئی نہ کوئی بڑا ہاتھ تو ہے. ڈیفینیٹلی. کرائم سین کی جب ہم بات کرتے ہیں, کبھی یہاں تو ہم نے دیکھا کرائم سین دھو دیے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے عبداللہ شاہ غازی کے جو مزار پہ خودکش حملہ ہوا تھا, تو اتفاق سے میں اس وقت وہیں پہ تھا اور سب سے قریب تھا, تو مجھے موقع ملا کہ میں سب سے پہلے وہاں پر پہنچا رپورٹ کرنے. میرے سامنے وہاں پر فورنسک ٹیم آئی, انہوں نے سارے وہ شواہد لیے, سب کچھ, ایک پورشن جہاں دھماکہ ہو وہ بند کر دیا تھا. اب آپ المیہ دیکھیے, افسوس کی بات دیکھیے کہ جیسے ہی اس وقت ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ تھے, جب وہ آئے ہیں, ہم آگے سے کھڑے ہو کے رپورٹ کر رہے تھے کہ یہ اس جگہ پیچھے دھماکہ ہوا ہے. جب وہ آئے ہیں ساری وہ ٹیبلز ہٹا دی گئیں, اور جس جگہ دھماکہ ہو وہاں لے جا کے کھڑا کر دیا کہ سر یہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے. اور نہ ان کو خود احساس, نہ بتانے والوں کو, نہ پولیس کو کہ آپ یہ کرائم سین جو ہے اس کو کیوں تباہ کر رہے ہیں. لندن میں آپ کو یاد ہوگا شاہد صاحب دھماکے ہوئے تھے 7/7, اس میں جس بس میں دھماکہ ہوا کئی دنوں تک انہوں نے وہ گلی بند کر دی تھی کہ ایک ایک شواہد کو وہ اکٹھا کر رہے تھے. یہ یہاں سب کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئیں تو اس پہ ہوتا رہا ہنگامہ کہ کرائم سین جو ہے اس کو دھو دیا گیا, غلط دھویا گیا یا صحیح دھویا گیا, یہ شواہد اکٹھے کرنے کے بعد دھویا گیا, یہ بھی ایک بڑا مہمہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں لاہور میں ٹاؤن شپ کے تھانے میں دو لڑکیاں جو ہیں انمول اور آمنہ, ان کو گرفتار کیا گیا, ان پہ چوری کا الزام لگا ہے, اور وہ بھلی چنگی لڑکیاں وہاں تھانے میں گئی ہیں اور ان کے ویڈیوز موجود ہیں, اور ان کو لیڈی پولیس انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی, اور وہ وہاں بیٹھی ہیں تھانے دار کے کمرے میں, اور پھر اس کے بعد اگلے دن وہ ہلاک ہو گئی. اور رپورٹ آئی ہے کہ جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے, دونوں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. یہ گھر والوں کو, اور خود ہی پولیس نے جا کے پوسٹ مارٹم کرا لیا, اور خود اور ان کی لاش جو ہے دفنانے کے لیے پہنچ گئے. پورے پولیس کے پروٹوکول میں, وہ پاک پٹن کے رہنے والے تھے بیچارے, ان کو مجبور کیا گیا وہاں جائیں اور صبح سویرے اس کو دفنا دیں. آپ مجھے اندازہ لگائیں, گھر والوں کو کہا گیا کہ آپ آ کے اپنی بچیوں کو مل لیں. جب وہاں پہنچے تو کہا کہ نہیں وہ تو یہاں سے چلی گئی ہیں, بتایا نہیں ہے مر گئی ہیں, ہلاک ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد ان کو جب معلوم ہوا ہے, یعنی آپ مجھے بتائیں کہ لاہور کا واقعہ ہے بھائی, وہ تھانے میں ان کے ساتھ کیا ہوا, کیسا تشدد ہوا, ان کو کیسے ہلاک کر دیا گیا, اور پھر پولیس نے اپنی نگرانی میں کرا کے اس کا پوسٹ مارٹم اور اس کو دفنا بھی دیا. دونوں کو پوسٹ مارٹم کے بعد ہارٹ اٹیک ہوا. اور اندھیر نگری دیکھیں, وہ جو لوگ ہیں خانہ بدوش ہیں, جھگی میں رہ رہے ہیں, نالے کے اوپر ہیں, اور یہاں دن رات ہم
یعنی دعوے کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے کیا بنا ڈالا ہے پنجاب کو. ایک دوسرے کے خلاف جو جگہ بی بی مریم جا گئے تو دیکھیں 2 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتی جہاں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. بالکل وہ بھی انسان ہے نا، اس پنجاب کے بیٹے بیٹیاں ہیں. شامی صاحب اور سنیں، ہاں جی اب آپ بتائیں مجھے کہ وہ جو لڑکیاں ماری گئی ہیں، مار ڈالی گئی ہیں، جس دن کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ دن رات آج یہ جناب پولیس مقابلے میں مارا گیا، آج یہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. یہ تماشا کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہاں جی کسی عدالتی کارروائی کے بغیر کسی شخص کو آپ کیسے ہلاک کر سکتے ہیں؟ بالکل. آپ قرآن نے کہا جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. شرمیلا اور فاروقی صاحبہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. جو میں سمجھتا ہوں جو لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ اور یہ بجائے اس کہ آپ اپنا عدالتی نظام ٹھیک کریں، آپ دن رات عدالتیں چلائیں، آپ قانون میں تبدیلی کریں، آپ ان کی ایویڈنس جو ہے فوراً لے کے آئیں. شامی صاحب وہ مصطفیٰ عامر قتل کیس، اس میں بھی یہی ہوا، اذیت کا سامنا کرنا پڑا والدین کو مصطفیٰ عامر کے، اور پھر اب کہا جا رہا ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں اور اب بھی جو ہے وہ ایک عدالت دوسری کو کہتی ہے کہ بھائی اس کیس کو تھوڑا سا تیز چلائیں. یعنی کہ یہ حال ہے تماشا لگا رہے ہیں کا. اور دن رات ہم نے ہنگامہ کیا ہوا، کبھی کوئی ریفارم لائیں گے، کبھی ایک ریفارم لائیں سر گے، اب سنیں، کبھی دوسری لائیں گے. اب یہ آسمان گر پڑے گا، خواجہ آصف زمین صاحب پھٹ جائے گی اگر یہ ظلم و ستم جاری رہے گا. خواجہ آصف صاحب جو ہیں سندھ والے واقعے پر فرما رہے تھے کہ جس طرح کے نتائج سامنے آ رہے ہیں ثابت ہو رہا ہے پورا سسٹم کمپرومائز تھا. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹلی. اب یہ ان بچیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کس نے درندگی ان کے ساتھ کی؟ کس نے ان کا گلا گھونٹ ڈالا؟ کس نے مار ڈالا ان کو؟ تھانے میں کیسے مار گئی؟ اور پھر بتایا نہیں جا رہا، چھپایا جا رہا. تو بات یہ ہے، یہ اس طرف نظر نہیں جا رہی. سندھ ہو یا پنجاب ہو، قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے اور قانون کے تابع کارروائی ہونی چاہیے. اور جو اس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں جیسے تیتر اور بٹیر مارتے ہیں، شکار ہو رہا ہے، انسانوں کا شکار ہو رہا ہے. اس طرح سے مثالیں دی جاتی ہیں شاہد صاحب. اسکاٹ لینڈ یارڈ جب تحقیق کرتا ہے وہ کسی کے اثر و رسوخ بالکل آزاد ہوتا ہے. اور اس لیے وہ کہتے ہیں نا پولیس کو سیاسی اثر و رسوخ سے کب آزاد ہوگی اور کیسے ہوگی شامی صاحب؟ یعنی یہاں پر بھی جو تاثر مل رہا ہے وہ یہی کہ شاید کوئی نہ کوئی معاملہ ہے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کمپرومائز لگ رہا ہے معاملہ ڈے 1 سے اس والے کیس میں، اس سے پہلے بھی. کہیں پولیس والے زیادتی کرتے ہیں، کہیں کسی کے کہنے پہ کر دیتے ہیں، کہیں اپنے، کیونکہ جب انسان کی وقت ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے دانے بھون دیے یا انسان بھون دیے، جب بکت ہی نہیں ہے تو کسی کو گھاڑا گھونٹ دے. اب آپ کے دو لڑکیاں بیچاری جو وہاں موجود ہیں، ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، وہ بیٹھی ہیں تھانے میں اور ہلاک ہو گئی ہیں اور ان کو اسی طرح دفن کیا جا رہا ہے.